اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زد فزد آمین ثم آمین اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف مرہ وعلى آلہ وازواجہ وآبائہ وصحبہ وبارک وسلم علیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم اللہ کے فضل و احسان سے کتاب الصلاۃ میں جو باب السجدہ و فضلہ پڑھ رہے تھے، سجدے کا طریقہ اور سجدے کے فضائل، اس کی دوسری فصل جو ہے وہ پڑھیں گے۔ اس فصل کو پڑھنے کے ساتھ ہمارا سجدے والا حصہ جو ہے وہ مکمل ہو جائے گا۔ ہم نے کورس میں تیسرا حصہ، تیسری فصل شامل نہیں کی، 2 فصلیں ہی اس کی جو ہے وہ شامل کی گئی ہیں۔ اب اس دوسری فصل میں صرف 4 حدیثیں ہیں۔ یہ حدیثیں پڑھنے کے بعد ہمارا یہ والا حصہ جو سجدہ کا تھا یہ مکمل ہو جائے گا۔ الفصل الثانی دوسری فصل ہے اور حدیث نمبر 837 ہے، 837۔ حضرت وائل بن حجر رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول ہیں، ان سے مروی روایت ہے۔ آپ بیان فرماتے ہیں، رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اذا سجد وضع رکبتیہ قبل یدیہ، کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سجدہ کرتے، رائی تو میں نے دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، اذا جب سجدہ سجدہ کرتے، وضع رکھتے، رکبتیہ اپنے گھٹنوں کو، قبل یدیہ اپنے ہاتھوں سے پہلے، یعنی زمین پر اپنے ہاتھوں سے پہلے گھٹنوں کو رکھتے۔ وَإِذَا نَهَضَ واو اور اذا جب نہدا آپ کھڑے ہوتے، قیام فرماتے یا اٹھتے سجدے سے، رافع یدیہ قبل رکبتیہ تو پہلے آپ اپنے ہاتھ اٹھاتے گھٹنے اٹھانے سے پہلے۔ رواہ ابو داؤد و ترمذی و نسائی و ابن ماجہ و دارمی، اس کو امام ابو داؤد نے، امام ترمذی نے، امام نسائی نے، امام ابن ماجہ نے اور امام دارمی نے اس کو نقل کیا۔ اس حدیث پاک سے سجدہ کرنے کا سنت طریقہ ہمیں سمجھ آ رہا ہے کہ سنت یہ ہے کہ سجدے میں جاتے وقت زمین سے قریب والا عضو زمین پر پہلے رکھے، پہلے گھٹنے رکھے، پھر ہاتھ رکھے، پھر ناک رکھے، پھر پیشانی رکھے، اور سجدے میں اٹھتے وقت جب سجدے سے اٹھے تو اس کے الٹ کرے، یعنی پہلے جو ہے وہ پیشانی اٹھائے، پھر ناک اٹھائے، پھر ہاتھ اٹھائے، پھر گھٹنے اٹھائے۔ تو یہ جتنے بھی افعال کر رہا ہے یہ ساری سنتیں ہیں، اور ایک ایک سنت کو زندہ کرنے پر اللہ تعالیٰ ثواب عطا فرمائے گا۔ اگر جو ہے ذوف یا مجبوری ہے کوئی، یا بڑھاپا ہے، تو پھر جو ہے وہ پہلے زمین پہ ہاتھ لگائے جا سکتے ہیں، سہارا دیا جا سکتا ہے۔ جس طرح اکثر بوڑھے لوگ یا بوڑھی خواتین جو ہیں پہلے ہاتھ زمین پہ رکھتے ہیں، سہارا لے کے پھر جو ہے وہ سجدے کی طرف جاتے ہیں، تو اس طرح بھی ان کو جو ہے وہ کرنا جائز ہے۔ لیکن سنت طریقہ یہ ہے کہ پہلے گھٹنے لگیں، پھر ہاتھ لگیں، پھر ناک لگے، پھر پیشانی، اور جب آپ واپس اٹھنے لگیں تو پیشانی اٹھائیں، پھر ناک اٹھائیں، پھر ہاتھوں کو اٹھائیں، پھر گھٹنوں کو اٹھائیں۔ یہ 4 سجدے میں جانے کی سنتیں ہیں اور 4 سجدے سے اٹھنے کی سنتیں ہیں۔ 8 سنتیں سجدے کے اندر موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو بھی ان تمام سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سنت کے خلاف ہے، اگر کوئی مجبوری ہے، کوئی تکلیف ہے یا اٹھا نہیں جاتا تو پھر تو بندہ سہارا لے، ٹھیک ہے، لیکن کوشش یہی کرنی چاہیے کہ سنت طریقہ کار کو اختیار کیا جائے، سنت پہ عمل کرنے میں ثواب زیادہ ہے۔ اگر کوئی مجبوری ہے، کوئی پریشانی ہے
یا کوئی عذر ہے تو پھر ایک معاملہ الگ ہے. تو اس معاملے میں پھر آپ جو ہے وہ سنت طریقہ اگر ترک کر بھی دیتے ہیں تو کوئی اس میں مذاکرہ نہیں ہوگا، بشرطے کہ کوئی عذر ہونا چاہیے، بیماری ہونی چاہیے یا کوئی تکلیف ہونی چاہیے جو اس چیز پر دلالت کرے کہ آپ جو ہے وہ آپ ہاتھ پہلے جو ہے وہ لگائیں گے اور سہارا لے کے اٹھیں گے، یہ ایک الگ پھر معاملہ بن جائے گا. دوسری روایت کی طرف آتے ہیں. حدیث نمبر 838 ہے، 838. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، قالا قالا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. حضرت ابو ہریرہ آپ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا سجدہ، جب سجدہ کرے، احدکم، تم میں سے کوئی، فلا یبرکو، تو نہ بیٹھے، کما یبرک البعیر، جس طرح اونٹ بیٹھتا ہے، یعنی جس طرح اونٹ بیٹھتا ہے اس طرح سجدہ نہ کرے، اس طرح سجدے میں جو ہے وہ نہ جائے. فل یادا یدیہ قبل رکبتیہ، اب کیا کرے، پہلے اپنے ہاتھ رکھے اور پھر اپنے جو ہے وہ گھٹنے رکھے. اب ذرا اس حدیث پاک کو تھوڑا سا غور سے سماعت فرمائیں. اوپر آپ نے حدیث پڑھی، آپ پہلے گھٹنے رکھتے پھر آپ ہاتھ اوپر رکھتے، ٹھیک ہے. یہ دونوں طریقے مروی ہیں. جو سنت طریقہ، سنت متواترہ ہے، وہ یہی ہے کہ پہلے گھٹنے رکھے جائیں پھر جو ہے وہ ہاتھ زمین پہ رکھے جائیں سجدہ کرتے ہوئے. لیکن جو دوسری حدیث مبارکہ ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، اس روایت میں اس کے برعکس موجود ہے کہ جب تم میں سے کوئی سجدہ کرنے لگے تو اونٹ کے بیٹھنے کی طرح نہ بیٹھے. فل یدا یدیہ قبل رکبتیہ، اسے چاہیے کہ وہ اپنے ہاتھ پہلے رکھے پھر گھٹنے پہلے رکھے. رواہ ابو داؤد والنسائی والدارمی وقال ابو سلیمان الخطابی حدیث وائل ابن حجر اثبت من ھذا وقیل ھذا منسوخ. اور ابو سلیمان الخطابی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ وائل بن حجر کی جو روایت ہے یہ قوی ہے، مضبوط ہے، اور حضرت ابو ہریرہ کی یہ والی روایت جو ہے وہ منسوخ ہو چکی ہے. یعنی آپ نے جو عمل فرمائے ان میں سے کچھ عمل جو ہے وہ ناسخ ہو جاتے ہیں، کچھ منسوخ ہو جاتے ہیں. جس طرح رفع یدین آپ پہلے فرماتے رہے اور آخری وقت میں آپ نے رفع یدین کو ترک کر دیا. بخاری اور مسلم میں رفع یدین پر بے شمار روایتیں آپ کو ملیں گی، اور اسی وجہ سے یہ جتنے وہابی ہیں سارے جو ہے وہ رفع یدین کرتے ہیں. کسی امام کی تقلید کو نہیں مانیں گے، لیکن رفع یدین میں امام بخاری اور امام مسلم کے پیچھے بھاگیں گے. حالانکہ امام شافعی، امام احمد ابن حنبل، امام مالک یہ رفع یدین کرتے رہے ہیں، اور امام اعظم ابو حنیفہ آپ رفع یدین کے قائل نہیں ہیں. ہم کیونکہ حنفی ہیں اس لیے ہم بھی رفع یدین نہیں کرتے، اور ہمارے نزدیک کیا ہے کہ یہ عمل منسوخ ہو چکا ہے تو اس لیے ہم رفع یدین نہیں کرتے. لیکن وہ تین جو احباب ہیں ان کا موقف یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ رفع یدین جو ہے وہ کیا ہے. پر اس میں اختلاف موجود ہے، اس میں کوئی جھگڑے والی بات نہیں ہے. لیکن وہابیوں سے جو جھگڑا ہے وہ اصل جھگڑا یہ ہے کہ ایک تو آپ اماموں کو مانتے نہیں، اماموں کو مانتے نہیں، پھر رفع یدین کے پیچھے کیوں پڑے ہوئے ہیں، پھر رفع یدین کو کیوں مانتے ہیں. یہ کہیں گے کہ ہم جو ہے حدیث پہ عمل کرنے والے ہیں، حدیث پہ ہم نے عمل کیا، حالانکہ ایسا نہیں ہے. صرف یہ ان کی اپنی مرضی، اپنی خواہش ہے اور کچھ بھی نہیں ہے. تو یہ چیزیں بھی ہم نے سمجھنی ہے. اسی طرح یہ والا مسئلہ ہے کہ جتنے وہابی ہیں، جتنے وہابی اہل حدیث جنہیں کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے، یہ جتنے بھی ہیں یہ سارے کے سارے ان کا اپنا جو طریقہ کار ہے وہ یہی ہے کہ یہ سب سے پہلے ہاتھ زمین پہ رکھتے ہیں پھر گھٹنے زمین پہ رکھتے ہیں. یہ اس حدیث پہ عمل کرتے ہیں جو منسوخ ہو چکی ہے. تو جب ان کو بتایا جاتا ہے کہتے ہیں نہیں جی یہ زیادہ قوی ہے، حالانکہ اس کے الٹ باقاعدہ چیز موجود ہے، اور اس کے بارے میں باقاعدہ صراحت موجود ہے کہ وائل ابن حجر کی جو حدیث ہے وہ اثبت ہے، یعنی قوی ہے. وکیل ھذا منسوخ، اور یہ جو روایت حضرت ابو ہریرہ والی ہے یہ منسوخ ہے. تو اس کا مطلب ہمیں سنت پہ عمل کرنا چاہیے، نہ کہ منسوخ پہ عمل کرنا چاہیے. اور منسوخ پہ اگر ہم عمل کرتے ہیں تو وہ ایک جوازی صورت ہے. کسی کو کوئی مسئلہ ہے، کوئی پریشانی ہے، کوئی تکلیف ہے، تب وہ پہلے جو ہے وہ اپنے ہاتھ رکھے پھر گھٹنے جو ہے وہ زمین پہ رکھے، اس پر جو ہے وہ عمل کیا جا سکتا ہے. تو لیکن اس کو ایک معمول بنا لینا، سنت سمجھ کے کرنا، یہ غلط ہے، یہ زیادتی ہے، یہ جو ہے وہ ناانصافی ہے. تیسری حدیث مبارکہ، حدیث نمبر
جو یہاں پہ بنے گا اس کا 839 ہے 839. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یقول بین السجدتین، آپ دو سجدوں کے درمیان فرماتے تھے، پڑھا کرتے تھے، اللہم اغفر لی، اے اللہ مجھے بخش دے، وارحمنی میرے پہ رحم فرما، واہدنی مجھے ہدایت عطا فرما، وعافنی مجھے عافیت عطا فرما، وارزقنی اور مجھے رزق عطا فرما. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سجدہ اور دو سجدوں کے درمیان جو آپ بیٹھتے تھے ان سجدوں کی کیفیت ذکر کی جا رہی ہے. دو سجدوں کے درمیان جو ہم جلسہ کرتے ہیں، بیٹھتے ہیں، وقفہ کرتے ہیں، اس میں آپ یہ دعا پڑھتے اللہم اغفر لی وارحمنی واہدنی وعافنی وارزقنی. تو یہ بھی ذہن میں رکھیں، یہ دعا نفل میں ہمیشہ کہتے تھے، فرض میں کبھی کبھی جو ہے وہ اختصار جو ہے وہ بلوزاتر ہوتا، تو آپ جو ہے وہ اس وجہ سے فرائض میں نہیں پڑھتے تھے بلکہ نوافل میں اس کو جو ہے وہ آپ پڑھا کرتے تھے، اور فرائض میں کبھی کبھار ایک آدھ بار چانس ہو تو پڑھا ہو، لیکن آپ اکثر نوافل میں دعا مانگا کرتے تھے. تو یہ حدیث پاک جو ہے وہ اس پہ بھی اگر ہم عمل کریں، کبھی نفل پڑھ رہے ہوں تو اس طرح جو ہے وہ نفلوں کے درمیان جو سجدے آتے ہیں، دو سجدوں کے درمیان جب ہم بیٹھے تو یہ دعا مانگیں، تو ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمیں اس جو ہے دعا پر عمل کرنے اور اس حدیث پہ عمل کرنے کے صدقے بخشش عطا فرما دے، نماز کو قبول فرما لے. اس کے بعد چوتھی حدیث ہے 840 نمبر حدیث ہے، حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے. وعن حذیفہ، حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، ان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کانا یقول بین السجدتین رب اغفر لی، رواہ النسائی والدارمی. حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ بے شک رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ دو سجدوں کے درمیان رب اغفر لی، اے اللہ مجھے بخش دے، یہ پڑھا کرتے تھے. امام نسائی نے اسے جو ہے وہ نقل کیا اور امام دارمی نے اسے نقل کیا. تو یہ ذکر جو کیا گیا ہے یہ ہے نوافل کے درمیان. اگر اگلا آپ کے پاس مشکات کا سبق ہے تو بتائیں جی. اب ہے باب التشاہد، یہ ہم نے شروع کرنا ہے، اب تحیات کا باب. تو یہ باب ہمارے لیے اہمیت کا حامل بھی ہے. اب ہم اس باب سے چند حدیثیں جو ہے وہ پڑھیں گے، مطالعہ کریں گے. اللہ تعالی ہم سب کو ان حدیثوں کا فیض حاصل کرنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. باب التشاہد، لغت میں تشاہد کے معنی ہے گواہ بنانا یا گواہی دینا. عرف میں کلمہ شہادت پڑھنے کو تشاہد کہا جاتا ہے، مگر شریعت میں التحیات کو تشاہد کہتے ہیں. دوبارہ سماعت فرما لیں، اگر لغت کی بات کریں، ڈکشنری کی بات کریں تو تشاہد کے معنی ہے گواہ بنانا یا گواہی دینا. اور اگر ہم عرف کی بات کریں، عرف کی بات جو ہے وہ ہمارا ٹریویل جو روایتی ایک طریقہ کار ہے، وہ کیا ہے کہ اس کا معنی ہوتا ہے کلمہ شہادت پڑھنا، کلمہ شہادت کہنا. اور اگر ہم شرعی معنی کی طرف آئیں، شریعت نے جو معنی وضع کیا ہے تشہد کا وہ یہ ہے التحیات، بیٹھنا، کیونکہ اس میں توحید و رسالت کی گواہی بھی ہے. خیال رہے کہ التحیات اس کلام کا مجموعہ ہے جو معراج کی رات قرب حضوری میں رب اور محبوب کے درمیان ہوا. یعنی یہ وہ کلام ہے یا یہ وہ کلمات ہیں جو اللہ اور اس کے محبوب کے درمیان قرب کے دوران جو ادائیگی الفاظ کی ہوئی ہے، یہ وہ الفاظ ہیں. حضور نے عرض کیا التحیات للہ والصلوات والطیبات، تو رب کی طرف سے جواب آیا السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو یہ وہ راز نیاز کی باتیں ہیں، یہ وہ راز نیاز کی باتیں ہیں جو نماز میں رکھی گئی ہیں، اسی لیے اس کو جو ہے وہ تحیہ کہا جاتا ہے، تحیات کہا جاتا ہے. تو لیکن نمازی تحیات پڑھتے ہوئے معراج کی گفتگو کی نقل کی نیت نہیں کرے گا، بلکہ خود بارگاہ خداوندی میں تحیہ اور بارگاہ رسالت میں سلام عرض کرنے کی یہ نیت کرے گا. یہ نہیں کہے گا کہ معراج والا واقعہ میں دوہرا رہا ہوں، حضور نے یہ کہا تھا، اللہ نے یہ جواب دیا تھا، یہ نیت نہیں رکھے گا، یہ نیت نہیں کرے گا.
ذہن میں یہ نہیں لے کے جائے گا، بلکہ علامہ شامی علیہ رحمہ نے یہاں تک بیان کیا کہ وہ رب کی بارگاہ میں خود تحیت پیش کرے گا، خود جو ہے وہ سلامی پیش کرے گا، اور پھر بارگاہ رسالت میں بھی اپنے طور پہ سلام پیش کرے گا، اس کی نیت کرے گا۔ جیسے تکبیر تشریق حضرت جبریل، حضرت خلیل، حضرت اسماعیل کے کلاموں کا مجموعہ ہے۔ جو تکبیر تشریق پڑھتے ہیں، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، ٹھیک ہے، تو اللہ اکبر یہ حضرت خلیل کے کلمات ہیں، اور جبریل نے کہا تھا لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، کہ نہیں ہم اسے تکبیرات تشریق کی نیت سے ذکر الہی کی پہلی روایت حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، حدیث کا نمبر ہے 845 845 ان ابن عمر، حضرت عبداللہ ابن عمر سے مروی ہے، قالا فرماتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اذا قعد فی التشہد وضع یدہ الیسرى علی رکبتیہ الیسرى ووضع یدہ الیمنى علی رکبتیہ الیمنى، یعنی اتحیات بیٹھنے کا طریقہ سکھایا جا رہا ہے۔ اذا جب قعدہ آپ بیٹھتے فی التشہد، تشہد میں اتحیات میں، وضع یدہ الیسرى آپ بایاں ہاتھ رکھتے، علی رکبتیہ الیسرى بائیں ٹانگ کے اوپر، بائیں گھٹنے کے اوپر، آپ جب اتحیات بیٹھتے تو بایاں ہاتھ بائیں ٹانگ پہ رکھتے، بائیں گھٹنے پہ رکھتے، وَوَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى رُكْبَتَيْهِ الْيُمْنَى اور اپنا دایاں ہاتھ دائیں گھٹنے پہ رکھتے، وَعَقَدَ ثَلَاثَةً وَخَمْسِينَ اور آپ عقد بناتے، گرہ باندھتے، عقد بناتے، ثلاثة وخمسین 53 کا آپ جو ہے وہ اشارہ فرماتے، یعنی 53 بناتے آپ، 53 سے جو ہے وہ آپ اشارہ فرماتے۔ اور 53 بنتا کس طرح ہے؟ اگر میں تھوڑی دیر کے لیے اسکرین آن کرتا ہوں تو آپ کو میں دکھاتا ہوں یہ 53 ہم نماز میں جو ہے وہ کیسے جو ہے وہ بناتے ہیں۔ میرا ذرا کیمرہ آن کریں تاکہ میں فرنٹ سے دکھا سکوں آپ کو۔ جی مثلا یہ جو ہے نا، یہ میرا اب ہاتھ ہے، یہ ٹھیک ہے، 53 بنانے کا مطلب ہوتا ہے اس طرح کر کے یہ چیز بنتی ہے، یوں، ٹھیک ہے، یہ والی چیز ہے، اسے 53 کہا جاتا ہے، یوں کر کے، مطلب آپ یوں ایسے ہاتھ بند کرتے ہیں اور یہ 53 ہوتا ہے، اسے 53 کہا جاتا ہے۔ اشہد اللہ پہ آپ نے اٹھانا ہے، اشہد اللہ الہ الا پہ آپ نے انگلی کو گرا کے ہاتھ کھول دینے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اشہد اللہ الہ الا اللہ اشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، اس فعل کو، اس چیز کو جو ہے وہ 53 کہا جاتا ہے، اس طرح انگلی بنانا۔ اور جو وہابیوں کا طریقہ کار ہے وہ یوں کرتے رہتے ہیں، ہر وقت یوں اشارہ کرتے رہتے ہیں، اور وہ اس حدیث سے کہتے ہیں کہ آپ نے اشارہ کیا تھا، حالانکہ اشارے سے مراد صرف ایک دفعہ یوں اشارہ ہے، ہاتھ گرا کے مٹھی کھول دینا، یہ اشارہ جو ہے وہ یہاں پہ مراد ہے۔ جی دوبارہ شیئر کریں، اسکرین کو شیئر کریں جہاں پہ حدیث پاک تھی۔ جی اذا قعد فی التشہد وضع یدہ الیسریٰ علی رکبتیہ آپ بایاں جو ہے وہ ہاتھ بائیں گھٹنے پہ رکھتے، ووضع یدہ الیمنی علی رکبتیہ الیمنی آپ دایاں ہاتھ دائیں گھٹنے پہ رکھتے، وعقد ثلاثة وخمسین آپ 53 باندھتے تھے، 53 بناتے تھے،
اور کیا کرتے تھے؟ واشارہ بالسبابہ، اور کلمے کی انگلی سے جو ہے وہ آپ اشارہ کرتے تھے. سبابہ کہتے ہیں شہادت کی انگلی، کلمے کی انگلی، تو شہادت کی انگلی سے آپ اشارہ کرتے تھے. وفی روایت، اور ایک روایت میں یہ ہے اذا جلس فی الصلاۃ، جب آپ نماز میں بیٹھتے، وعدہ یدیہ علی رکبتیہ، آپ اپنے ہاتھوں کو اپنے گھٹنوں پہ رکھتے، ورفع اصبع الیمنی، اور آپ جو کیا کرتے، دائیں انگلی کو آپ بلند کرتے جو کہ انگوٹھے سے ملی ہوئی ہوتی ہے، التی تلی الابہام، جو انگلی انگوٹھے سے ملی ہوتی شہادت کی انگلی، آپ اسے بلند کرتے. یدعو بها ویدہ الیسری علی رکبتیہ باسطہ علیہا. ٹھیک ہے جی. اب یہاں پہ معنی اس کا یہ بنے گا ورفع اصبع الیمنی، آپ دائیں انگلی کو بلند کرتے، التی تلی الابہام، جو کہ انگوٹھے سے ملی ہوئی ہوتی، اس کو آپ بلند کرتے. یدعو، اور بہا، اس کے ساتھ آپ اشارہ کرتے، ویدہ الیسری، اور جو آپ کا بایاں ہاتھ ہوتا، علی رکبتیہ، آپ کے گھٹنے پہ ہوتا، باسطہ علیہ، آپ اسے اپنے گھٹنے پر جو ہے وہ بچھاتے تھے، یعنی آپ اس کو جو ہے وہ گھٹنے پہ رکھتے تھے، بالکل سیدھا رکھتے تھے. اس حدیث پاک سے جو ہے وہ انہوں نے یہ نتیجہ نکالا کہ ایک مٹھی بند رکھیں اور دوسری مٹھی کھول کے رکھیں، جس طرح یہ زیادہ تر اہل حدیث حضرات اور دیوبندی حضرات جو ہیں یہ مٹھی بند رکھتے ہیں، دائیں مٹھی جو ہے نا کلوز رکھتے ہیں دائیں ہاتھ کی، جس طرح میں نے 53 بنایا اس طرح یہ کلوز رکھتے ہیں، اور اہل حدیث کیا کرتے ہیں؟ انگلی کا اشارہ کرتے رہتے ہیں. تو یہ حدیث جو ہے وہ یہ پیش کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا بایاں ہاتھ جو ہے وہ بالکل بچھا کے رکھا. تو اس حدیث پاک کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ نے بایاں بچھا کے رکھا اور دایاں جو ہے وہ آپ نے اسی طرح کلوز رکھا، بلکہ مطلب یہ تھا کہ جب دائیں ہاتھ کی انگلی سے آپ شہادت کر رہے تھے، گواہی دے رہے تھے، آپ کا بایاں ہاتھ جو ہے وہ بچھا ہوا تھا، قبلہ رخ تھا، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب یہ شہادت ختم ہو جائے گی، گواہی ختم ہو جائے گی، تو دایاں ہاتھ بھی آپ نے پھیلا دینا ہے. تو یہ اس وقت ہے جب شہادت ہوتی ہے، تو یہ شہادت شرط ہے. جب شہادت ہوگی تو پھر آپ نے جو ہے وہ انگلی اٹھانی ہے، اور جب شہادت ختم ہو جائے گی انگلی گرا دینی ہے. تو یہ انگلی اٹھانا، 53 بنانا، یہ صرف شہادت کے وقت کا عمل ہے. تو جب یہ عمل پورا ہو جائے گا تو یہ حکم بھی جو ہے وہ ختم ہو جائے گا. کیا یہ مسئلہ سب کو سمجھ آیا ہے یا نہیں آیا؟ جی، اب آتے ہیں اگلی حدیث مبارکہ کی طرف. اگلی حدیث مبارکہ ہے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی روایت ہے، 846 نمبر یہ روایت ہے. عبداللہ ابن زبیر آپ سے مروی ہے، قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے، اذا جب قادا، آپ قادا فرماتے، اتحیات بیٹھتے تو کیا کرتے؟ اتحیات بیٹھنے کا عمل یدعو وعدہ یدہ الیمنا. یدعو کا مطلب یہاں پہ یہ ہے کہ آپ جو ہے وہ کلمہ پڑھتے، یدعو پکارتے، کلمہ پڑھتے. وعدہ یدہ الیمنا علی فخذہ الیمنا، اپنا دایاں ہاتھ اپنی ران پر رکھتے تھے. ایک روایت جو پچھلی پڑھی آپ نے پڑھا آپ گھٹنے پہ رکھتے تھے، اس روایت میں آپ نے پڑھا کہ آپ ران پہ رکھتے تھے. بعض لوگ گھٹنا پکڑ کے اتحیات بیٹھتے ہیں، بعض لوگ رانوں پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھتے ہیں. اب دیکھیں احناف، حنفی ہم لوگ ہیں، احناف ہم لوگ ہیں، تو ہم کس طرح ان دونوں حدیثوں کو اکٹھا کر کے عمل کرتے ہیں، یہ بھی میں آپ کو ابھی پریکٹیکل اس کا جو ہے وہ کر کے بتاتا ہوں کہ کس طرح ہم جو ہے وہ یہ طریقہ کار اختیار کرتے ہیں. اس حدیث پاک میں یہ ہے کہ آپ اپنا دایاں ہاتھ اپنے ران پہ رکھتے، وَيَدَّهُ الْيُسْرَى عَلَى فَخِذِهِ الْيُسْرَى، تو آپ بایاں ہاتھ اپنی بائیں ران پہ رکھتے. وَأَشَارَ بِإِصْبَعَيْهِ السَّبَابَةَ، اور شہادت کی انگلی سے ساتھ آپ اشارہ کرتے. وَوَضَعَ إِبْهَامَهُ عَلَى إِصْبَعِهِ الْوُسْطَى، اور اپنا انگوٹھا بیچ کی انگلی پر رکھتے. جس طرح میں نے 53 بنا کے بتایا نا، آپ کا انگوٹھا بیچ کی انگلی کو ٹچ کر رہا ہوتا تھا، مطلب جس طرح گولائی میں ہم کرتے ہیں نا، شہادت کی انگلی آپ نے چھوڑ دینی ہے، درمیان والی انگلی اور انگوٹھے کو آپ نے ملانا ہے. اس طرح آپ جو ہے وہ رکھتے تھے کہ اپنا انگوٹھا آپ درمیانی انگلی سے ملاتے. وَيُلْقِمُ كَفَّهُ الْيُسْرَى رُكْبَتَهُ، اور آپ اپنی بائیں ہتھیلی سے گھٹنا پکڑ لیتے تھے.
اب اوپر ذکر کیا کیا گیا؟ اوپر یہ ذکر کیا گیا کہ آپ ہاتھ رکھتے تھے اپنی رانوں کے اوپر، اور جب انگلی سے اشارہ کرتے تو بائیں ہاتھ سے آپ گھٹنا پکڑ لیتے۔ اب اس روایت کو تھوڑا سا سمجھ لیں تاکہ آپ کو جو ہے وہ بات سمجھ آئے۔ دوبارہ سے جو ہے وہ مجھے الاؤ کریں تاکہ میں اس کا جو اسکرین جو ہے وہ آن کر سکوں، کیمرہ آن کر کے آپ کو بتا سکوں۔ یہ دیکھیں، مثلا یہ ہاتھ ہے، یہ میرا گھٹنا ہے، یہ جہاں پہ میں نے یہ انگوٹھا رکھا ہوا ہے، یہ گھٹنا ہے میرا، ٹھیک ہے؟ یہ اس کو ران کہتے ہیں، اس حصے کو یہ ران ہے اور یہ گھٹنا ہے۔ ایک روایت میں یوں ہے کہ یوں اتحیات بیٹھتے تھے، ٹھیک ہے جی؟ اور دوسری روایت میں کیا ہے کہ آپ اس طرح جو ہے وہ یوں ہاتھ رکھتے تھے اور اپنی درمیان والی انگلی کو انگوٹھے سے ملاتے تھے، یوں رکھتے تھے اور دائیں انگلی سے یوں اشارہ کرتے تھے، یہ ٹھیک ہے؟ یعنی آپ ہاتھ اپنی ران پہ رکھتے، ایک روایت کے مطابق گھٹنوں پہ رکھتے۔ اب حنفی ہم کس طرح رکھتے ہیں؟ ہم ہاتھ اس طرح رکھتے ہیں، یہ دیکھیں میرے ہاتھ کی طرف، میرا ہاتھ کا ایک حصہ یعنی درمیانی انگلی میری گھٹنے کو ٹچ کر رہی ہے اور ہاتھ کی دوسری ہتھیلی جو ہے وہ ران کو ٹچ کر رہی ہے۔ یہ احناف کا درہ امتیاز ہے کہ احناف ایک وقت میں دونوں حدیثوں پہ عمل کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ حنفیوں کو دونوں حدیثوں پر عمل کرنے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اور یہ دیکھ لیں آپ کے سامنے ہے، یعنی یہ اگر آپ تھوڑا سا غور فرمائیں، میں تھوڑا سا اس کو کلوز کر کے دکھاؤں، یہ دیکھیں، یہ جو ہے نا، یہ میرے گھٹنے کا حصہ ہے۔ اب فون بھی ایک ہاتھ میں پکڑنا اور دوسرے ہاتھ سے دکھانا یہ تھوڑا سا مشکل ہے بہرحال میرے لیے۔ یعنی آپ یہ سمجھیں یہ گھٹنا ہے اور یہ دیکھیں میرا ہاتھ ہے، اس طرح کر کے، ٹھیک ہے؟ تو گھٹنا، یہ درمیان والی جو انگلی ہے یہ میرے گھٹنے کو ٹچ کر رہی ہے اور باقی جو میرا یہ والا ہاتھ ہے، یہ ہتھیلی جو ہے یہ میری ران کو جو ہے وہ ٹچ کر رہی ہے۔ اس طرح متحیات بیٹھتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ دونوں حدیثوں پہ عمل ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دونوں حدیثوں پر عمل کرنے کا پھر جو ہے وہ ثواب بھی عطا فرمائے گا۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ چیز جو ہے وہ سمجھ آ گئی ہوگی۔ اگر اس میں ابھی بھی کوئی ابہام، کوئی شک شبہ ہے تو مجھے بتائیں۔ ٹھیک ہے جی، یہی آج کا جو ہے وہ ہمارا سبق ہے۔ اگلی حدیث تھوڑی سی لمبی ہے، اس وجہ سے ہم اس کو جو ہے وہ ابھی نہیں کرتے، 10 منٹ باقی ہیں۔ میں آپ کو اگلا لنک بھیجتا ہوں تاکہ ہم فقہ کا تھوڑا بہت سبق جو ہے وہ پڑھ سکیں۔ تو اگلے لنک کا آپ انتظار کریں، کوشش کریں کہ شہادت کی انگلی بیٹے اٹھانا، ایک دفعہ اٹھانا جو ہے وہ سنت ہے، ٹھیک ہے؟ شہادت کی انگلی اگر آپ اٹھائیں گے تو ایک دفعہ اٹھائیں گے، بار بار حرکت اس کو نہیں دیں گے۔ اشہد اللہ الہ الا، ان لا پہ آپ نے انگلی کو اٹھانا ہے، اللہ پہ آپ نے انگلی کو گرا لینا ہے۔ ان لا پہ انگلی کو اٹھانا ہے، اللہ پہ انگلی کو گرا کے ہاتھ کھول دینے ہیں۔ تو یہ آپ کا جو ہے وہ معاملہ ہے۔ اور دیکھیں عورتوں کا اس میں پردہ کیا ہے، عورتوں کا اس میں پتہ یہ ہے، عورتیں 53 نہیں بنائیں گی، یعنی عورتوں کو اس مشقت سے بھی جو ہے وہ شریعت جو ہے وہ آزاد کرتی ہے کہ یہ 53 نہ بنائیں، بلکہ سیدھا ہاتھ رکھ کے بس ہلکا سا انگلی سے اس طرح اشارہ کر دیں، ہلکا سا انگلی سے اشارہ کر دیں، تو یہ بھی جو ہے وہ آپ کے لیے باعث نجات ہے اور یہی آپ کے لیے سنت ہے۔ 53 بنانا یہ مردوں کے لیے سنت ہے، تو اس چیز پر بھی تھوڑا سا آپ نے غور کرنا ہے۔ اگر آپ یہ کرتے ہیں، اگر آپ اکیلے ہیں اور پردے میں ہیں، تو پھر جو ہے وہ آپ بے شک 53 بنا لیں اگر آپ کا دل مطمئن ہوتا ہے۔ لیکن اصل طریقہ عورتوں کا یہی ہے کہ عورتیں بالکل سیدھا ہاتھ رکھتی ہیں اور بس تھوڑا سا انگلی کو حرکت دیتی ہیں، شہادت کی انگلی کو، ٹھیک ہے؟ تو تھوڑا سا انگلی کو حرکت دیں اور باقی جو ہے وہ اسی طرح، یعنی عورت کی جو نماز ہے بڑی باپردہ اور بڑی احتیاط میں جو ہے وہ پڑھی جانے والی نماز ہوتی ہے۔ تو اس وجہ سے جو ہے وہ اس کو اس طرح کے جو امور ہیں ان سے آزاد کیا گیا تاکہ وہ آسانی کے ساتھ اپنی نماز کو مکمل کر سکے۔ عورت یہی اگر 53 بنانا چاہے، اگر تنہا ہے، اکیلی ہے، تو 53 بنا سکتی ہے، ٹھیک ہو گیا؟ اگر نہیں لوگوں میں ہے یا فیملی میں موجود ہے تو کیا کرے؟ پردے کا تقاضا یہی ہے کہ ہاتھ بالکل سیدھا رکھے، بس تھوڑی سی انگلی اٹھائے، ٹھیک ہے؟ اگر آپ کہتے ہیں تو میں اس کا جو ہے وہ پریکٹیکل آپ کو ابھی بھیج دیتا ہوں، کر دیتا ہوں، تاکہ آپ کو اندازہ ہو جائے کہ کس طرح آپ نے اس انگلی کو جو ہے وہ موو کروانا ہے۔ یہ ہاتھ ہے، مثلا یوں عورت بیٹھتی ہے، بس یوں کر کے اس نے انگلی اٹھا کے یوں چھوڑ دینی ہے، یہ ٹھیک ہے؟ یعنی یہ
یعنی اس کی حرکت بھی جو ہے وہ روکی گئی ہے، محفوظ کی گئی ہے، تاکہ جو ہے وہ اس کے پردے کا جتنا امکان ہے وہ رہے، پردہ اس کا وہ قائم رہے۔ اگر وہ یوں بھی کرنا چاہتی ہے کوئی حرج نہیں ہے، اس میں یہ ہے کہ اس کی پوری حرکت، یہ بازو دیکھیں پوری حرکت کر دی ہے 53 بنانے میں، ٹھیک ہے، لیکن جب یہ وہ اس طرح سٹل رہے گی ایک جگہ پہ تو اس طرح ہلکی سی انگلی اٹھائے، اس کی شہادت جو ہے وہ پوری ہو جاتی ہے۔ 53 بنائے تب بھی ٹھیک ہے، نہ بنائے تب بھی ٹھیک ہے، یہ سنت طریقہ ہے، اور اس میں کسی قسم کا کوئی جو ہے وہ اور معاملہ نہیں ہے، ٹھیک ہے جی۔ سمجھ آ گئے یاسمین بیٹے آپ کو؟ جی ٹھیک ہو گیا جی، جزاک اللہ خیرہ، اللہ تعالیٰ آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ اب اگلا لنک میں بھیجتا ہوں تاکہ اس کا یہ مسائل کو جلدی سے پڑھا جا سکے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔